बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है वो मुतालबा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था, वो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था स्टेट बैंक को और गवर्नर स्टेट बैंक को, और कहा गया था कि जी आप 21 अरब रुपए जारी करें। ये मामला कमेटी में गया, कमेटी से असम्बली में आया और असम्बली ने कसरत राय से इसको मुस्तरद कर दिया है। कल रात मैंने आपको ये बता दिया था कि सुबह ये कमेटी में मूव हो रहा है और कमेटी से फिर ये कौमी असम्बली के पास आया और कौमी असम्बली ने कहा कि जनाब ये 21 अरब रुपए जारी नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये बहस तो खत्म हो चुकी है कि 21 अरब रुपए हैं या नहीं है। अब इस पर बहस ही नहीं हो रही। ये कहा ही नहीं जा रहा कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। पहले यही कहा जाता रहा कि 21 अरब तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अब ये बहस खत्म हो चुकी है, ये तय हो चुका है, बल्कि साबित हो चुका है कि 21 अरब रुपए मौजूद हैं, लेकिन अदा नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को दूली क्यों करेंगे? इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है, इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है, इसका कोई जवाब भी मौजूद नहीं है। और ये नहीं कहा जा रहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल क्यों नहीं करेंगे, बस इसको मुस्तरद कर दिया गया है। और कि जी अब माली मुश्किलात है। पहले कह रहे थे कि जी हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं 21 अरब रुपए। अब कह रहे हैं कि जी माली मुश्किलात है इसलिए दे नहीं सकते। और बुनियादी तौर पर बैनुल सुतूर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हम जारी नहीं करेंगे किसी भी सूरत, और करेंगे तो खुद से करेंगे, और जब एक फैसला होगा एक साथ इंतखाबात का तो तभी करेंगे। तो ये अब सीधी सीधी खुल्लम खुल्ला लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के साथ मोल ले ली है हुकूमत ने, और सारा वजन डाल दिया है पार्लियामेंट के ऊपर। क्योंकि हुकूमत का ख्याल यह है कि अगर तौहीन अदालत लगानी है तो फिर आप पार्लियामेंट के ऊपर लगाएं, किसी एक शख्स के ऊपर ना लगाएं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है, वो ये समझते हैं कि स्टेट बैंक ने हुकूमतूली की है तो गवर्नर स्टेट बैंक की नौकरी जाएगी। तो क्या गवर्नर स्टेट बैंक की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, इस बात का पता कल चलेगा। क्या गवर्नर स्टेट बैंक से आप पाएंगे, वज़ीर आज़म पाएंगे, काबीना के अरकान पाएंगे, पार्लियामेंट के ऊपर ये बोझ आएगा, किसके ऊपर आएगा, ये अब हमें कल पता चलेगा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट कल जमा करानी है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन ने बताना है जनाब हमें तो कुछ नहीं पता क्या हुआ, हमें बस ये पता है कि वो आपने स्टेट बैंक से कहा था हमें पैसे नहीं मिले। अब हमें पैसे नहीं मिले तो आप बताएं कि अब हम क्या करें। तो ये कल सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आ जाएगा तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट अब फर्दर जो एक्शन है वो क्या लेती है और किसके खिलाफ लेती है, ये कल पता चलेगा। अच्छा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब और जमात इस्लामी के सबरा सिराजुल हक साहब ये इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए इन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और ये चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान राजी हों। किस मामले पर राजी हों ये मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन बीएनपी, मोहसिन दावड़, एएनपी, एमक्यूएम, बीएनपी मेंगल, इन लोग बाप पार्टी, इन लोगों से पहले बातचीत का आगाज जरदारी साहब ने किया है, इनको मनाने के लिए किया है। अब क्या मना रहे हैं और क्या मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे? जाहिर है वो इलेक्शन की बात है कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी राजी नहीं है, पीएमएलएन भी राजी नहीं है, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान राजी नहीं है, बाकियों को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है। तो जरदारी साहब एक्टिव हो गए। अब जरदारी साहब का एक्टिव होना एक तरह से मीनिंगफुल है, क्योंकि आपको याद है कि पिछले 4-5 साल में अगर आप गौर करें तो जब भी कोई चेंज आया है तो जरदारी साहब जो हैं उसमें एक्टिव पाए गए हैं या एक्टिव किए गए हैं। मसलन बलोचिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटना हो, जाम कमाल साहब की हुकूमत को घर भेजना हो, कोई और हुकूमत लानी हो, फिर सादिक ज़िंदानी साहब वाला मामला हो, या फिर पिछले साल जो हुकूमत की तब्दीली का मामला था जिसमें तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई है। तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी भी तभी मुमकिन हुई जब जरदारी साहब ने मुलाकातें शुरू की, शहबाज शरीफ साहब से रब्ते किए, चौधरी शुजात साहब से वो मिले। तो जब उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें शुरू की तो ये फिर जो है वो अंजाम को पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं है कि जरदारी साहब खुद बड़े कारीगर हैं, खुद भी होंगे और हैं भी, लेकिन दरअसल ये पैगाम होता है कि जरदारी साहब किसी के कहने पर मुतहरिक हो चुके हैं। अब अगर जरदारी साहब किसी के कहने पर मुतहरिक हुए हैं और वो इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको कोई इशारा मिल गया है। अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट का कोई इशारा मिल गया है तो फिर आपके जहन में सवाल यह पैदा होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो आज तक तो राजी हो नहीं रही थी वो क्यों चाहती है कि मामलात फ़ाहम तफ़हीम और इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जो मेरे इल्म में आई हैं। एक तो यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दिया है और कहा है कि हालात ठीक करें, क्योंकि इसका इंपैक्ट अब वहां जाना शुरू हो गया है। अब इसमें आज तो अमेरिका ने तो खुल खुला के कह दिया कि जी कि दोनों पार्टीज जो हैं, रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों सदर को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को खत लिखा जाए और कहा जाए
کہ جی جمہوری اقدار کو مضبوط کریں اور جمہوری روایات کی پاسداری کریں، بالکل ایسے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی جمہوریت کہتی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تو الیکشن کراؤ، ڈرامے نہ کرو۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہے۔ چلیے آپ کہیے کہ امریکہ کی طرف سے اس پیغام آنے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہو سکتی یا کم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور سعودی عرب بھی پاکستان کی صورتحال پر کافی متفکر دکھائی دیتے ہیں۔ چائنا اور سعودی عرب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں حالات مزید خراب ہوئے تو اس کا فائدہ وہ قوتیں اٹھائیں گی جو چائنا اور سعودی عرب مخالف قوتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں سعودیہ کے جو پرنس ہیں وہ بھی اینٹی امریکن سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ابھی انہوں نے جو بلایا ہے نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز کو بھی، میری اطلاع کے مطابق یہی کہنے کے لیے بلایا ہے کہ وہ ذرا چیزوں کو بہتر کریں اور انتخابات کی طرف لے کر جائیں معاملات کو، ورنہ چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو چائنا، سعودی عرب، امریکہ، رشیا، عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کمزور نہ ہو، معاشی طور پر جتنا کمزور ہو گیا ہے یہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کیا تو کس کے لیے مشکلات بڑھیں گی؟ انہی کے لیے جنہوں نے پیسے دینے ہیں یا جنہوں نے جو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ایک ہمیشہ سے ایک تعلق ان کا رہا ہے، تو وہاں اس کا اثر تمام قوتوں کے اوپر جائے گا، سعودی عرب کے اوپر بھی جائے گا، چائنا پہ بھی جائے گا، یو اے ای پہ بھی جائے گا، ایران پہ بھی جائے گا، ایران پہ کچھ اور سینس میں جائے گا، لیکن بہرحال اس کا اثر ساروں پہ جائے گا۔ تو ان تمام قوتوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جی اپنے ہاؤس ان آرڈر کریں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب چاہتی ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے، اور بہتر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں، بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ سارے ملک میں انتخابات ہوں اور سارے فریقین اس پر راضی ہو جائیں۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے مل بیٹھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے اور سب چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گارنٹیز مل جائیں۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو یہ گارنٹی ملے کہ اگر ایک تو ان کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، اور دوسرا اگر عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ نہ کریں جو پچھلے ایک سال میں ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، یعنی گرفتاریاں، کیسز، جیلوں میں اٹھا کر ڈالنا، یہ سختیاں نہ کی جائیں۔ نواز شریف صاحب یہ گارنٹی چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو وہ کوئی بدلے کی سیاست شروع نہ کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں انہوں نے بہت اس بات پر جو ہے وہ بار بار اظہار کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو بہتر کرنے یا دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی پاورز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد فیصلے کرے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جواب دہی کرتے پھریں۔ تو یہ اشارہ تو وہ دے چکے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات پہ فکر مند ہے اور گارنٹیز چاہتی ہے کہ ایسی کوئی چیزیں نہ ہوں۔ دوسری طرف عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں مذاکرات کے لیے انگیج کیا جاتا ہے اور جون یا جولائی کی کوئی تاریخ طے پاتی ہے انتخابات کے لیے، تو پھر گارنٹی دی جائے کہ یہ انتخابات پورے ملک میں جون جولائی میں ہو جائیں۔ اس بات کی وہ بھی گارنٹی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گارنٹی نہیں دیتا تو پھر یہ جون کی یا جولائی کی تاریخ رکھ کے بھی مکر جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس وقت تمام جو میجر پلیئرز ہیں وہ گارنٹیز چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں یہاں اس حد تک نظر آ رہا ہے کہ نیچے زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ تو یہ ایک منظرنامہ میں کھینچنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو آج زرداری صاحب متحرک ہوئے اور مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ اس کو اس انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان سے لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات جو ہیں وہ اس وقت سوٹ نہیں کرتے انٹرنیشنل قوتوں کو، حتیٰ کہ امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ تو یہ چیزیں، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں اس وقت نہیں چاہتی ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرے، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے آپ اس انداز میں اگر اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ 123 مقدمات ان کے اوپر قائم کیے گئے، ان 123 مقدمات پر عمل درآمد جو ہے وہ روکا جائے۔ 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، لیکن جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں معاملہ پھر دوبارہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیے پچھلے اگر کچھ 2-3 ہفتے میں، ابھی جو میں پہلے بات کر رہا تھا اسے ملا کر دیکھیں اس بات کو کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں، 3-4 ہفتے میں انفیکٹ عمران خان کو ریلیف ملا ہے عدالتوں سے۔ وہ جو بڑی گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی، وہ مارا ماری ہو رہی تھی، وہ جو ہر دوسرے دن بلا لیتے تھے اور ناقابل ضمانت گرفتاری جاری ہو رہے تھے، وہ اب نہیں ہو رہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ پیغام پاکستان کو دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو دیکھا جائے، اس کو چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے. تو یہ اسی کی ایک ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک جھلک نظر آتی ہے کہ عمران خان کے اوپر معاملات جو ہے وہ ظاہر ہے کیسز بھی ایسے ہی فلاٹ قسم کے کیسز تھے، اور یہ کیسز بھی آپ جانتے ہیں کہ بے جان کیسز تھے، سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز تھے. تو اس میں جو ہے وہ اب عمران خان کو پر جو سختی کی جا رہی تھی اس میں تھوڑی سی نرمی واقع ہونے کے امکان پیدا ہوئے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ اعجاز سید نے آج وہ ان کا کلپ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ، مجھ سے ابھی کسی نے سوال کیا، میں سیاست پی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آرمی چیف کو شہباز شریف بڑا پروٹوکول دیتے پائے گئے اور وہ اوپر نیچے کبھی آگے بھاگ رہے تھے، کبھی ریسیو کر رہے تھے، کبھی چھوڑنے جا رہے تھے، تو سمجھ نہیں آتی شہباز شریف صاحب کو کیا کریں. تو شہباز شریف صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ شہباز شریف صاحب یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، شہباز شریف صاحب سے یہ سرزد ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق معاملہ رہا ہے، اور جتنی اسٹیبلشمنٹ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ کمفرٹیبل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں پرویز مشرف شہباز شریف سے کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب آپ بن جائیں وزیر اعظم، بڑے میاں صاحب کو تو بنا دیں، پیٹرن چیف بنا دیں، وہ معاملات کو دیکھیں، قائد بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں. 2018 کے انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی تھی اور ان کی کیبنٹ تک بن گئی تھی، جو شہباز شریف نے خود سہیل بڑائی صاحب کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جی میری کیبنٹ تو فائنل ہو گئی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جتنی کمفرٹیبل رہتی ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے اسی لیے اتنی کمفرٹیبل رہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پورا پروٹوکول دیتے ہیں، یا پوری اچھے بچوں کی طرح پوری بات مانتے ہیں، پورا جو ہے وہ ان کے نقطہ نظر پر چلتے ہیں. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ جنرل باجوہ چاہتے تھے ان کو ایکسٹینشن دی جائے، جس سے وہ انکار نہیں کرتے. جنرل باجوہ خود مانتے ہیں کہ ہاں میں ایکسٹینشن چاہتا تھا اور انتخابات کرانا چاہتا تھا، اور میں چاہتا یہ تھا، مجھے یہ میرے دوست کہتے تھے کہ جی یہ سارا گن سمیٹ کے جائیں تاکہ آنے والا جو ہے اس کے اوپر پریشر نہ رہے، تو میں واقعی ایکسٹینشن چاہتا تھا 6 مہینے کے لیے. اور شہباز شریف یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے بطور وزیر اعظم، لیکن نواز شریف نہیں مانے، مریم نواز نہیں مانی. تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کی گٹی میں فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو انکار ہے ہی نہیں. تو وہ کیوں نہ کرتے یہ باؤ بھگت، یہ بھاگ دوڑ جو انہوں نے کی ہے، تو اس پر کسی کو حیران ہونے کی بات نہیں ہے. اگرچہ وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف پاکستان ایگزیکٹو ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا عہدہ، آرمی چیف کا عہدہ اپنے عہدے سے بڑا سمجھتے ہیں، عملی طور پر بھی اور کر کے بھی وہ اس کو دکھاتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں. اب اصل لڑائی جو ہے وہ اصل لڑائی جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں لڑی جا رہی ہے. آج جو باری تھی پارلیمنٹ کی تھی، کل باری سپریم کورٹ کی ہے. آج پارلیمنٹ نے اپنا کارڈ چل دیا ہے اور کل سپریم کورٹ نے اپنا کارڈ پلے کرنا ہے. دیکھتے ہیں کل کارڈ انفیکٹ کیا سپریم کورٹ نے پلے کرنا ہے. سپریم کورٹ نے تو آئینی اور قانونی طور پر جو ان کے پاس آپشنز ہیں ان میں سے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.